بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ پروگرام مذاکرہ ملاحظہ فرما رہے ہیں اور آج کا ٹاپک ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور بریک پر جانے سے پہلے ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں سے چند گوشوں کا ذکر کر رہے تھے۔ تو رسول پاک وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے جو سراپا معجزہ ہے۔ ان کا ہر قول و فعل ہی اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت میں ہے، اور آپ کی زندگی میں جو معجزات رونما ہوئے ہیں ان کو جمع کیا گیا ہے تو 4440 کے قریب معجزات نقل ہوئے ہیں۔ مدینۃ المعاجز کتاب ہے، اس میں یہ معجزات کا ذکر ہوا ہے۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جن کے انگلی کے اشارے سے چاند بھی 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ یہ وہ ذات ہے کہ جو ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیتی ہے۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جن کی انگشت مبارک سے پانی بہنے لگتا ہے۔ اور یہ وہ معجزہ ہے کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر پانی ختم ہو گیا اور آپ کے ساتھ جو تقریباً 1500 یا 1600 بعد میں 1400 بھی لکھا ہے، تو اتنے صحابہ کرام تھے تو پانی نہیں تھا، تو آپ نے کہا ایک برتن لے آؤ جس میں پانی تھوڑا سا پہلے موجود تھا۔ تو آپ نے اپنے دست مبارک کو اس میں رکھا تو وہاں سے پانی جاری ہو گیا چشمہ، اور وہاں سے وہ 1400-1500 آدمی نے وضو کیا، پانی پیا، اور یہ معجزہ تاریخوں میں ہے۔ تو رسول پاک کا معجزہ حضرت علی علیہ السلام بھی نقل کرتے ہیں۔ جی ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب میں محمد یوسف لندن سے بول رہا ہوں صاحب۔ جی ماشاءاللہ، سلامت رہو جی، فرمائیے۔ میں آپ کو ادب کہتا ہوں، سلام عرض کرتا ہوں، اور مولانا انجم صاحب کو بھی سلام عرض کرتا ہوں۔ بڑی جی مہربانی۔ بہت شکریہ۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھ پیار کرنے سے ان کی عید الملاد منانے کی میں سب کو حاصل کرتا ہوں اور آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھ پیار کرنے سے دنیا کی آنکھیں کھل جاتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ نبی کے پیار سے کیا ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار سے دنیا بھی ملتی ہے اور آخرت بھی ملتی ہے، اور علی علیہ السلام کا بھی پتہ چلتا ہے اور اللہ کا بھی پتہ چلتا ہے، اور آپ لوگوں کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اہل شیعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیار کرتے ہیں اور ان کی آنکھ کے ساتھ کتنا پیار کرتے ہیں۔ میں اسی کے ساتھ چیلنج دیتا ہوں اور سب مومنین کو، دنیا کے سب مومنوں کو بڑے ادب کے ساتھ اور پیار کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں، اور یہ کہتا ہوں کہ اپنے نبی سے پیار کرو تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حضرت علی علیہ السلام کیا ہے اور دوسرے کیا ہیں۔ ان کے ساتھ پیار کرنے سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی۔ اسی کے ساتھ میں جل جاتا ہوں، پھر آپ کو دونوں شہزادوں کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ جی بہت شکریہ جناب محمد یعقوب صاحب، خداوند عالم آپ کو نبی کریم کے صدقے میں اور اہل بیت اطہار کے صدقے میں خوشیاں نصیب فرمائے، اور آپ کے گھر والوں کو آباد و شاد رکھے، اور ماشاءاللہ آپ بڑے اچھے انداز میں حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور پیغام دیتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ یہ جی جو بات انہوں نے کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی خوشبو ہے جو صدیوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ ابھی انسانوں کے دلوں میں ان کی جو محبت ہے، روایات میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضور کے گردا گرد جب لوگ بیٹھے ہوتے تھے تو ہر آدمی یہ محسوس کرتا تھا کہ پیغمبر خاص مجھے ہی دیکھ رہے ہیں، یعنی خود مجھے ہی توجہ فرما رہے ہیں میری طرف۔ یہ یعنی بالکل اس اللہ کے اخلاق والی بات ہے کہ پروردگار اخلاق الہی، اخلاق الہی ہے کہ خداوند عالم کا رحم اور کرم جو ہے اپنی مخلوق کے اوپر ایسا ہے کہ ہر مخلوق یہ محسوس کرے کہ پروردگار میرا جو ہے وہ میرے لیے، وہ اللہ جس نے قرآن۔ جی بسم اللہ۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے، کون میری بہن کہاں سے؟ میں مسز ریسی بات کر رہی ہوں۔
جی کہاں سے؟ آپ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی بہت بہت مبارک ہو. جی آپ اور کو میں نے مطلب ایک سوال پوچھنا ہے جی کہ مطلب ہم لوگ ویسے تو مطلب محمد آل محمد کے ماننے والے ہیں، ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہمارا جو کردار ہوتا ہے تو وہ ان کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہوتا. مطلب ہم منہ سے تو دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہم عمل نہیں کرتے. اور مطلب بچپن سے ظاہر تربیت بھی اسی طرح ہوئی ہے، ظاہر والدین کو بھی اتنی علم نہیں تھا کس طرح عمل کرنا ہے، کیا کرنا ہے. تو جب آپ کے ٹی وی وغیرہ سے ظاہر کچھ سالوں سے کافی ساری معلومات ملتی ہیں، تو اب ہم اگر ان پر عمل بھی کرنا چاہتے ہیں تو کیونکہ کردار کی جو بلڈنگ ہوتی ہے وہ ظاہر اگر بچپن سے ہو تو وہ ظاہر زیادہ بہتر ہوتی ہے. جیسے حضرت علی ہیں، حضرت فاطمہ ہیں، ان کے کردار میں کوئی عیب نہیں تھا کیونکہ ان کی تربیت کرنے والے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ظاہر اصحاب کے کردار میں تو خامیاں تھیں بھی اور ہونی بھی چاہیے کیونکہ ان کی تربیت تو ان ہستیوں نے نہیں کی تھی. تو مطلب اگر ہم لوگ جیسے اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم لوگوں کے کردار میں ویسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے، تو وہ کیا کریں؟ مطلب کیونکہ ہم لوگوں کی بچپن سے بھی ہمیں ان سب چیزوں کا علم نہیں تھا، اور دعویٰ تو ہم سب کے سب کرتے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں، عمل ہم لوگ نہیں کرتے. جی بہت شکریہ جی، سلامت رہیں. اس کا جواب دیتے ہیں انشاءاللہ. تو جی ہمارے ساتھ کالر. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. کال ڈراپ ہو گئی ہے جی. جی ہاں. تو جی فرما رہے تھے میں آپ. عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے پہلے جو تعارف فرمایا ہے وہ رحمان الرحیم ہے. بے شک. یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یعنی اللہ کی اور اوصاف بھی ہیں، لیکن جب وہ کتاب جو انسانوں کی تربیت کرنے آئی ہے، خداوند عالم رحمت کے سائے میں لے کے انسانوں کی، اور اللہ نے نبی بھی وہ بھیجا ہے جو اس کی رحمت کا مجسم ہے. انا ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. تو یعنی وہ ہستی جو رحمت عالم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ خداوند عالم ہی کی رحمت. تو اس رحمت سے ضرورت ہے کہ ہم یعنی واقعاً حقیقی استفادہ کریں اور ان اوصاف کو اپنی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ، یعنی اگر آپ جی بسم اللہ. السلام علیکم جی. ہلو جی. جی ہاں صحیح جی. میں وہی عرض کر رہا تھا کہ اس اخلاق کریمانہ کی جھلک جو ہے وہ ہماری، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ یہ 40 سال اعلان نہیں فرمایا تبلیغ کا. میں سمجھتا ہوں کہ سرکار دو عالم نے اپنی سیرت طیبہ کا کلمہ پڑھوایا ہے لوگوں سے. جی بے شک. یعنی جس ہستی کی صداقت اور امانت کا لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، اور جب لوگوں میں راسخ ہو گیا کہ یہ انسان صادق ہے. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ لوگوں کو، ہم سب لوگوں کو عید میلاد النبی مبارک ہو. مجھے بڑی خوشی ہے کہ اگرچہ ہم 17 تاریخ کو مانتے ہیں ان کی پیدائش کا دن، لیکن بہرحال وحدت المسلمین کے لحاظ سے اور اتحاد مسلمین کے لحاظ سے ہم یہ کر رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے. تو ممکن ہے کہ اس سے دوسرے لوگوں کے لیے ایک اچھا پیغام پہنچے اور وہ اس کو اپریشیٹ کریں. میں ایک چیز کی وضاحت چاہتا تھا. میں نے کسی ایک کتاب میں یہ پڑھا تھا کہ جب وہ کسی شاعر نے آ کے وہ قطعہ پڑھا تھا، سنت جمی و خصال ہی وہ جو تھا، تو اس کے جب 3 مصرے پڑھ چکے وہ، تو اس کے بعد چوتھے مصرے کے اوپر رسول پاک نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ چوتھا مصرع یہ لگا دو، صلو علیہ وآلہ. کیا ایسا ہوا ہے؟ جی اچھا شکریہ جی. یہ شیخ سعدی کا کلام ہے. جی ٹھیک ہے. اور میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا اگر ایسا ہوا ہے تو پھر اگر رسول پاک نے اگر یہ کہہ دیا تو پھر اس کے بعد درود کے اندر علیہ کا ذکر کرنا تو پھر لازم ہو جائے گا نا. جی بہت، بس مجھے اتنا ہی پوچھنا تھا. جی بہت اچھا پیغام دیا آپ نے، شکریہ جی. جی اور ہیں ہمارے ساتھ کالر جی. تو ہلو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر. جی فرمائیے کون صاحب؟ جی میں مدر جاب سے بول رہا ہوں یہاں. جی فرمائیے کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی کہاں سے بول رہے ہیں؟ کہاں کا نمبر چل رہا ہے؟ جی میں پاکستان سے بات کر رہا ہوں، بہاری سے. جی کیا کہنا چاہیں گے؟
یہ ہدایت چینل پر چل رہا لائیو پروگرام کال کر رہا ہوں سر. جی بات کریں, بات ہو رہی ہے. جی اپنے ٹی وی کی آواز جو ہے بند کر کے نا ٹیلی فون سے سنیں صرف. ٹھیک ہے سر. جی ٹھیک ہے. جی فرمائیں, کیا کہیں گے؟ السلام علیکم سر. آپ جی وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے تو میں آپ کو اور تمام سامعین کو سرکار ختم مرتبت کی آمد پر مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. جی جی خیر مبارک. جی اور اس کے بعد سر سرکار ہم اہل بیت شہید محسن نقوی کا ایک قطع ہے جی وہ بسم اللہ. سرکار دو عالم کی شان میں, جی فرمائیے. وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. جی وہ فرما گیا ہے کہ خالق نے کچھ اس طرح سے اتارے ہیں محمد, خالق نے کچھ اس طرح سے اتارے ہیں محمد, ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد. اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا, پیغام کسے دوں یہ تو سارے ہیں محمد. جی بہت شکریہ. جی جی تو یہ جو میرے بھائی نے اشعار پڑھے ہیں, بہرحال وہ جس ترتیب سے انہوں نے اپنے اشعار بیان کیے ہیں وہ شہید محسن نقوی نے, تو بہرحال اس سے اختلاف تو کیا جا سکتا ہے. یہ جو آخری والا ہے نا, پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد, اس حساب سے تو ٹھیک ہے, اولن محمد و آخرن محمد و اوسطن محمد, لیکن بہرحال جبرائیل فرشتہ جو ہے معصوم ہے, اس کو غلطی کبھی نہیں لگ سکتی کہ میں کس کو پیغام دینا ہے. ظاہر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آئے اور رسول پاک پر ہی پیغام لے کر آئے, اور اللہ کے آخری نبی رسول اللہ کے رسول پاک ہیں. جی ہمارے ساتھ کال ہیں. السلام علیکم. جی ہلو. وعلیکم السلام. جی کون بول رہے ہیں میرے بھائی؟ جی میں پاکستان سے بات کر رہا ہوں, جناب ناصر محمد عماری یاسر جعفری. جی جعفری صاحب. جی سوال ہے کہ نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے اصول کافی میں وہ 12 ربیع الاول لکھی ہوئی ہے. جی تو اس کے والے کیا جو اہل تشیع وہ تو 17 ربیع الاول کو مانتے ہیں. جی ٹھیک ہے. جاننا چاہتا ہوں. جی جی ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ علامہ کلینی نے کہا ہے کہ 12 ربیع الاول, اور دوسرے ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ 17 ربیع الاول. تو جو 17 ربیع الاول کی تاریخ ہے وہ زیادہ معتبر ہے. بہت شکریہ. جی جی تو قبلہ بات ہو رہی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو معجزات ہیں, تو ان میں جو معجزہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے نقل ہوا نہج البلاغہ میں ہے کہ ایک دفعہ قریش کے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے آئے رسول پاک کے پاس اور کہا کہ ہم ایمان لے آئیں گے. جی السلام علیکم. جی ہلو. جی کون صاحب؟ میں ممتاز بول رہا تھا انڈیا سے. انڈیا سے ممتاز صاحب. ہاں جی فرمائیے کیا سوال ہے؟ وفات میں یا ہاں جیسے عید میلاد النبی میں جلوس نکالنا, آتش بازی کرنا, ڈی جے وغیرہ پہ کیسا کیا ہے, جائز ہے کیا؟ جی بتاتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے. تو قریش کے افراد جو تھے انہوں نے کہا کہ اے محمد ہم آپ کی نبوت پر ایمان لائیں گے, لیکن پہلے یہ ہے کہ یہ جو درخت ہے یہ درخت جو ہے وہ آپ کے پاس چل کر آئے. تو آپ نے فرمایا یہ میں معجزہ کر دیتا ہوں لیکن تم لوگ ماننے والے نہیں ہو. تو آپ نے جو ہی اشارہ کیا درخت کو, درخت جو ہے وہ جڑوں سمیت وہ چلتا ہوا رسول پاک کے پاس آ گیا. رسول پاک کے پاس حضرت علی علیہ السلام کھڑے تھے, تو وہ شاخیں اس نے درخت نے رسول پاک اور حضرت علی کے اوپر کر دی. اب انہوں نے کہا جی ہم یہ تب مانیں گے جب یہ آدھا درخت ادھر رہے, آدھا واپس جائے اور آدھا اپنی جگہ پہ رہے. آپ نے پھر حکم دیا درخت کو, تو آدھا چلا گیا اور آدھا پھر رہا. پھر کہا جی اب
یہ آدھا بھی واپس جائے تو یہ سارے کام آپ نے کر کے دکھا دیے. اس کے باوجود انہوں نے کہا ہو یہ تو بہت بڑا جادو ہے, کھلا جادو ہے, یہ وہ نہیں مانے. جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا وہ ظاہر ہے کہ چاند کو بھی 2 ٹکڑے کر دیے جائے تب بھی نہیں مانتے. السلام علیکم جی. ہیلو ہیلو جی فرمائیے کون صاحب؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون میرے بھائی؟ سید نذیر احمد کاظمی سندھ پاکستان نوشہرہ فیروز سے. جی ماشاءاللہ فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے؟ سامعین یہ آمد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب مومنوں کو مبارکباد. یہ جو ہفتہ آپ لوگوں نے منایا ہے جی جی 12 سے 17 تک, تو اس کے لیے بڑا اچھا کام کیا ہے. یہ ہونا چاہیے کہ سارا ہفتہ جو ہے وہ سرور کائنات کے آمد کے خوشی میں ہم منائیں. ماشاءاللہ. تو میری طرف سے, میرے گھر والوں کی طرف سے, میری ماں کی طرف سے سب لوگوں کو اور عالم اسلام کو بہت مبارکباد, اور ہدایت ٹی وی کو خاص طور پہ. جی بہت شکریہ. خداوند عالم آپ کو, آپ کے گھر والوں کو, آپ کی والدہ گرامی کو, تمام مسلمانوں کو, تمام انسانوں کو اس معلم انسانیت کی آمد پر ہم مبارکباد کہتے ہیں. اور ہدایت ٹی وی جو آپ کا اپنا چینل ہے اور پوری دنیا میں محمد و آل محمد کی تعلیمات کا امین ہے اور اس کو پہنچا رہا ہے, اور ہدایت ٹی وی بھی مبارکباد کا مستحق ہے. بہت شکریہ جی. جی تو میرے خیال کالیں جو ہیں اب وہ بند کر دی جائیں, تو جو آئے ہیں سوال انہی کو ہم لے لیتے ہیں اور پھر ساتھ بات کرتے ہیں. جی جی انشاءاللہ. قبلہ وہ پہلا سوال جو یہ آیا تھا ہماری بہن کا, پہلا تو محمد یعقوب صاحب نے انہوں نے مبارکباد دی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا اور ہم ان کے شکر گزار ہیں. ایک ہماری بہن نے کال کی ہے, وہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ محمد و آل محمد کے ماننے والے ہیں اور جو ان کا کردار ہے وہ ہمارا کردار نہیں ہے. اس میں انہوں نے کہا ایک تو یہ کہ ہمارے والدین نے بھی جیسی ہماری تربیت کی, اور دوسرا یہ ہے کہ حالات ماحول بھی ایسا تھا. اب ٹی وی, ہدایت ٹی وی سے ہم روشنی پا رہے ہیں, بہت سارے گوشے جو ہیں وہ رسول پاک کی سیرت کے اور ائمہ کے وہ سن رہے ہیں. تو اب ہمیں یہ بتائیں کہ ہم جب عمل کی منزل میں آتے ہیں تو پھر جو ائمہ کی سیرت ہے اس کو ہم عملی زندگی میں کس طرح سے اپنائیں, اس پر روشنی ڈال دیں. میرا خیال ہے یہ معاملہ تو صدیوں سے رہا ہے اور رہے گا بھی. ظاہر ہے کہ ہم معصوم تو خلق نہیں ہوئے. بنیادی طور پہ فاستقم کما امرت ومن تاب معک, اور قرآن مجید نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. ظاہر ہے کہ معصوم ہستیوں جیسا تو کوئی ہو نہیں سکتا. جی صحیح بات. لیکن یہ بھی یاد رہے کہ بغیر معصوم ہستی کے کسی کا کردار مطلقاً اور بغیر قید و شرط حجت بھی قرار پا نہیں سکتا. لہٰذا ہمیں جانا تو انہی کے نقش قدم پر ہے. جی تو وہ یہی ہے کہ انسان کوشش اپنی حتی المقدور کوشش کرے. ظاہر ہے کہ ہم جس معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں, جس سوسائٹی سے, جو گھروں میں بھی بہرحال وہ اس سطح کا نہیں ہے ماحول. لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز میسر ہے, انسان سارا اگر حاصل نہیں کر سکتا تو جو میسر ہے اس کو ترک تو نہ کرے. سمندر سے وہ کہتے ہیں سارا نہیں آپ لے سکتے تو اپنی ظرفیت کے مطابق اپنا برتن بھر لیں. تو وہ یہی ہے کہ انسان کوشش کرے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے, اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ توسل رکھے اور استقامت اور صبر کے ساتھ جو ہے اپنے راہ حق پہ گامزن رہے, تو اللہ تعالیٰ یقیناً الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, پروردگار کا وعدہ ہے کہ جو میرے راستے میں کوشش کرتے ہیں میں یقیناً ان کی ہدایت فرماتا ہوں بے شک انشاءاللہ. تو اگلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ عید میلاد النبی کا پروگرام آپ نے شروع کیا اور ہفتہ وحدت اور تمام مسلمانوں کے ساتھ ساتھ, تو بہت اچھی بات ہے, اچھا پیغام آپ دے رہے ہیں. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ جو اشعار ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ
हसनत जमी व खिसालही सल्लु अलैहि व आलिही। तो कहते हैं कि ये मैंने जो पढ़ा है, मेरा ख्याल है कि वो शेख सादी अलैहिर्रहमा के ये अशआर हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई पहले मिसरे उन्होंने बना लिए थे, तो ये जो सल्लु अलैहि व आलिही जो है ये यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर ख्वाब में उनको कहा, हो सकता है ऐसी बात हो। मुमकिन। तो जब रसूल पाक ने ख्वाब में आकर कहा कि सल्लु अलैहि व आलिही, तो अब जैसे मसलन टीवियों पे कहा जाता है सल्लु अला मोहम्मद सल्लु अला नबी, तो वो आल को दरमियान में से काट दिया जाता है, या मसलन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आल को दरमियान में नहीं रखा जाता। तो इस पर जो है एक तो ये हम बात करेंगे कि ये तो ख्वाब में आकर कहा, तो ख्वाब तो ज़ाहिर है कि कोई कह सकता है भी ख्वाब उसके लिए तो हुज्जत हो सकता है जिसको ख्वाब आए, लेकिन दूसरे बंदे के लिए हुज्जत नहीं हो सकता। ये ख्वाबों की बातें भी नहीं हैं, ये तो दीन की हकीकत है कि रसूल पाक ने असहाब इकराम को फरमाया कि जब ये आयत आई कि साहिबान ईमान अल्लाह और उसके फरिश्ते और मलाइका नबी पर दरूद भेजते हैं, तो आप भी उन पर दरूद भेजें। तो उन्होंने पूछा कि या रसूलल्लाह हम किस तरह दरूद भेजें? तो फरमाया गया कि मुझ पर अबतर दरूद न भेजना, बल्कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद ये कहना। तो लिहाजा जब मौजूद है, हमें ख्वाबों का सहारा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जब मौजूद है रसूल पाक की सुन्नत में और हदीसों में कि इस तरह से उन्होंने फरमाया। जी किबला, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ आपने जवाब बिल्कुल ठीक दिया है। शेख सादी अलैहिर्रहमा ठीक है, उनको मुमकिन है सरकार दो आलम की ज़ियारत हुई हो और हज़रत ने ये बयान फरमाया, लेकिन इससे हट के ख़ुद पैगंबर की हदीसें मौजूद हैं, हजूर की अपनी सीरत तैयबा मौजूद है। मैं समझता हूँ कि वो जो आपने हदीस बयान फरमाई है उसके अलावा भी ख़ातमी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के इस नुक्ते को समझना बहुत ज़रूरी है कि जब इन्नमा युरीदुल्लाह वाली आयत मुबारका नाजिल हुई तो उसके बाद तो मुअर्रिखीन ने लिखा है, मुहद्दिसीन ने बयान किया है कि ख़ातमी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इस आयत मुबारका के नज़ूल के बाद सारी ज़िंदगी के आखिरी दम तक, वो या 6 महीने है या 9 महीने बहरहाल, तो आपकी सीरत तैयबा ये थी कि रोज़ाना नमाज से पहले दर ज़हरा पे जाके तो ये बयान फरमाते थे अस्सलात अस्सलात अस्सलामु अलैकुम या अहल बैत नबुव्वा। तो पैगंबर ख़ुद यानी दरूद और सलाम जो हैं भेजते हैं अपनी इतरत और ताहिरा के ऊपर। तो लिहाजा पैगंबर ही की सीरत ही को फ़र्ज़ करो अगर हमारे लिए हुज्जत हो, तो आका दो आलम की बारगाह में दरूद और सलाम का हदिया भेजने के साथ साथ हमें चाहिए कि पैगंबर की सीरत ये है और खुदा का हुक्म ये है कि नबी के साथ साथ जो है वो आले नबी को के ऊपर दरूद जो है वो शामिल है। तो अक्सर वो जो हमारे भाई ने पाकिस्तान से मुबारकबाद दी और जो शेर पढ़े हैं खालिक ने कुछ इस तरह से उतारे हैं मोहम्मद, हर दौर में हर शख्स को प्यारे हैं मोहम्मद। अक्सर दर ज़हरा पे आके जबरील ने ये सोचा पैगाम किसे दूं कि ये सारे हैं मोहम्मद। तो मैंने तो अपना तबसरा कर दिया, आप अपना तबसरा करें। मैं अर्ज़ करूँगा कि देखें, एक दफ़ा ये है कि वाक़ई वही नाजिल होती थी, जिब्राइल आते थे, तो बात तो बिल्कुल सही है कि शरई तौर पे ये कहना कि जिब्राइल को ये शक हो जाए कि मैं वही कहाँ पे ले जाऊँ, तो ये बहरहाल असन दीन की जड़ ही उखड़ जाती है, ये दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता हम ये कह सकते हैं कि शायर एक शायराना तख़य्युल है। एक शायर ने अपनी मोहब्बत का शायद यूँ इजहार किया है कि मतलब है वही का ज़र्फ़ जो हैं ये सारे के सारी हस्तियाँ हैं, यानी इसको शायद इस ज़ाविये से लें तो शायद काबिल कबूल हो, लेकिन इस ज़ाविये से देखना कि जिब्राइल को ये परेशानी हो जाए कि शक हो जाए कि वो नहीं, वो एक ही मोहम्मद थे, वो पहले मोहम्मद थे जिन पर वही नाज़िल हुई, वो ख़त्मी मर्तबत ही की ज़ात अक़दस है। बाकी ये है कि ये मोहम्मद की तस्वीरें हैं, उनके नूर का परतव हैं, उनकी नबूवत के मुहाफ़िज़ है, इसमें कोई शक नहीं। और रसूल पाक की सिफ़ात के मज़हर है बिल्कुल। कार रिसालत में भी उनकी मददगार हैं, बिल्कुल वो सारी सिफ़ात मौजूद हैं। लेकिन ऐसी कोई बात न कहें कि जिससे मुखालिफिन ये कहें कि देखें जी ये तो मानते नहीं है कि फरिश्ता जिब्रील रसूल पाक पर आता है, दीन का तसव्वुर बिगड़ जाता है। तो उस लिहाज से चूँकि जब दीन का तसव्वुर बिगड़ने लगे तो फिर शेरों को तो छोड़ना ही पड़ता है। नहीं शायरी नहीं, असल वो जो
اصل آپ کی جو سیرت ہے، آپ کے فرامین ہیں، وہ محمد عمار یاسر جعفری صاحب نے کہا کہ شیخ کلینی نے کہا کہ 12 ربیع الاول کو رسول پاک کی دیکھیں آپ نے بڑا خوبصورت اس پہ تبصرہ ٹھیک کر دیا ہے کہ دیکھیں روایات موجود ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو روایت زیادہ جس پہ قوت کے ساتھ عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ 17 ربیع الاول. جی اچھا، انڈیا سے ہمارے ممتاز بھائی نے کہا کہ جشن عید میلاد النبی پر یہ خوشی کرنا اور جلوس نکالنا اور یہ سلسلہ، تو ساتھ آتش بازی کرنا، یہ کیسا ہے؟ میں سمجھتا ہوں شاید پہلے بھی اس پہ بات ہوئی ہے، یقیناً ہوئی ہے، علماء نے بھی کی ہے، میں بھی شاید چند بار عرض کر چکا ہوں. نقطہ نظر یہ ہے دیکھیں کہ دین جو ہے نا یا شریعت جو ہے، ایک دفعہ اس کا عقیدہ ہے، ایک دفعہ اس عقیدے کا اظہار ہے. صحیح. جب عام لوگ عقیدے کا اظہار کرتے ہیں، اپنی محبت کا، اپنی مودت کا دین کے ساتھ یا دینی شخصیات کے ساتھ، تو جب اس محبت کا اظہار کرتے ہیں تو اس میں کلچر دخیل ہے. ظاہر ہے کہ جس معاشرے میں وہ رہتے ہیں، جس کلچر میں وہ رہتے ہیں، وہ اس کلچر میں رہتے ہوئے اپنی محبت کو ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں. وہ جو ایکسپریشن ہے نا مودت کا، اس میں کلچر آ جاتا ہے. میں یہاں پہ یہ عرض کروں، اس میں افراط و تفریط ہو جاتی ہے. افراط و تفریط ہو جاتی ہے. اس افراط و تفریط کا حل یہ ہے کہ آپ اپنے علاقے کے لوکل جو علماء ہیں ان سے رہنمائی حاصل کریں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ممکن ہے ہم کہیں کہ مثلا فرض کریں اب گزشتہ 25-30 سال سے ایک رسم چل پڑی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ ایسی رسم نہیں ہے کہ جس پہ ہم کہیں کہ یہ بالکل بے دینی ہے. مثلا یہ ہے کہ ائمہ ہدیٰ یا معصومین علیہ السلام کے ولادت کے عنوان سے کیک جو ہے وہ کاٹا جاتا ہے. اب یہ کیک ظاہر ہے کہ کیک تو ابھی کی ایجاد ہے، یہ پہلے تو نہیں تھا. اس وقت کھجوریں ہی بانٹی جاتی ہوں گی، کھجوریں بانٹی جاتی ہوں گی، یا مثلا تو یہ مطلب یا مثلا یہ لوگوں نے اپنی محبت کا ایک اظہار جو ہے وہ کیک کاٹ کے، وہ چونکہ اب ہمارے کلچر میں ہے جب خوشی کا، کسی کی ولادت کی خوشی کا اظہار کرنا ہو تو وہ لوگ کیک کاٹتے ہیں. اب ممکن ہے 50 سال بعد کوئی کہے کہ اگر ہم کیک نہیں کاٹتے تو وہ وہابی نہیں ہو جائے گا. یعنی یہ کلچر ہے، کلچر میں لوگوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا، اور علماء بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے خدا نخواستہ جس سے کوئی دین کے کسی حکم پہ ضرب لگتی ہو. لہٰذا ایسا عمل جس میں کوئی افراط و تفریط والی بات ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ علماء سے رجوع کرنا چاہیے اور ان سے. جی محترم ناظرین، میں بھی ایک چھوٹا سا حاشیہ لگا رہا ہوں اس کے ساتھ. وہ یہ ہے کہ ایک دین ہوتا ہے، ایک روح دین، اور ایک جیسا کہ قبلہ نے فرمایا کہ اپنا اپنا مقامی کلچر اور رسم و رواج ہوتے ہیں. اور روح مطلب تو یہی ہے کہ رسول پاک اور آل رسول اور جو مقدس ہستی ہیں ان کا دنیا میں آنے کی خوشی بھی منانی چاہیے، اور اگر ان میں سے وفات پا گئے یا شہید ہو گئے تو ان کا غم بھی منانا چاہیے. تو باقی جو چیزیں ہیں وہ اپنے اپنے کلچر کی اس حساب سے. روح مطلب یہی ہے کہ رسول پاک کی آمد پر خوشی کا اظہار ہونا چاہیے. تو ظاہر ہے کہ جس طرح سے باقی چیزوں میں ہم نے ترقی کر لی ہے، اب ظاہر ہے کہ وہ اس طرح سے کوئی گدھے کی سواری نہیں کرتا، اونٹ پر نہیں بیٹھتا، اب ٹرینوں اور جہازوں میں بیٹھتے ہیں. تو مقصد تو سفر کرنا ہے نا، تو سہولتوں کے ساتھ. تو اب بھی اگر اس زمانے میں اگر کھجوریں بانٹی جاتی تھی یا کوئی بیٹھ کے اشعار پڑھے جاتے تھے یا کوئی کسی کو کوئی چیز پکا کے کھلا دیتا تھا، تو اب ہر ملک کا کہیں سیویاں چل رہی ہیں، کہیں حلوہ چل رہا ہے، کہیں کیک چل رہا ہے. روح مطلب تو یہی ہے کہ خوشی کا اظہار ہو رہا ہے. تو رہ گئی بات آتش بازی، اور یہ بھی چیزیں کی جا سکتی ہیں بشرطے کہ اس سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. ایسا نہ ہو کہ آپ آتش بازی چلائیں ہیں تو وہ کسی کے کھیت میں، کھلواڑ میں، مکان پر جا کے اس پر آگ لگ جائے. درست. تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا نقصان بھی تو آپ کو بھرنا چاہیے نا، پھر اگر نقصان ہو جائے. تو لہٰذا یہ جو محبت کا اظہار ہے یا جو رسم و رواج ہوتی ہیں ان کو اسی دائرے میں رہنا چاہیے تاکہ کسی دوسرے مسلمان کا نقصان بھی نہ ہو، کسی دوسرے انسان کا بھی نقصان نہ ہو، اور اپنی خوشی کا اظہار بھی ہو. تو لہٰذا ہم تمام انسانیت کی خدمت میں، مسلمانوں کی خدمت میں، شیعان حیدر کرار کی خدمت میں، ہدایت ٹی وی کے ناظرین کی خدمت میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جن کی آمد ہے، تو اس میلاد نورین پر ہم نورانی ہدیہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اور
जनाब क़िबला अल्लामा सैयद नजमुल हसन नकवी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, और जिन लोगों ने प्रोग्राम में कॉलें की हैं उनके भी हम शुक्रगुज़ार हैं। और जो हदिया नूरानी है वो यही है कि मैं भी दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ और आप भी दुरूद शरीफ पढ़ें रसूल पाक पर, उनकी पाको पाकीज़ा आल पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या बाइसल हुदा, अस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन, अस्सलामु अलैका वाला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। तो इसी के साथ आज का प्रोग्राम इख्तिताम को पहुँचा। इंशाअल्लाह आइंदा जुमेरात आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।